السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج کے اس سبق میں ہم الحمدللہ کل ہم نے اعراب اسم کے اعراب کی تینوں حالتیں پڑھ لی تھیں۔ اسم پر حالت رفع کب ہوگی؟ جب مرفوعات میں سے کوئی ایک ہوگا، یہ بھی پڑھ لیا تھا۔ اسم پر حالت نسبی کب ہوگی؟ جب اسم منصوبات میں سے کوئی ایک بن رہا ہو، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اور اسم پر حالت جری کب ہوگی؟ جب اسم مجرورات میں سے کوئی ایک بن رہا ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا جی۔ آج ہم نے اعراب کی 16 قسمیں شروع کرنی ہیں۔ میں اس کو آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ اسم پر حالت نسبی کب ہوگی، اسم پر حالت جری کب ہوگی، اسم پر حالت رفع کب ہوگی، اب آگے یہ پتہ لگانا ہے کہ رفع نصب جر اس کے اوپر آئے گا کیسے، لانا کیسے ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھ لیجئے، جیسے بچہ یا بچی بالغ ہونے کے بعد اس پر حکم آ گیا نماز کا، یہ تو آ گیا۔ اب نماز پڑھنی کیسے ہے، کیا فرق ہے، کیسے پتہ چلے گا یہ بچے کی نماز ہے، بچی کی نماز ہے؟ تو اس کا فرق آیا کہ بھائی بچے نے مسجد میں جانا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور بچی نے گھر میں نماز پڑھنی ہے، اس کو گھر میں جماعت کا ثواب ملے گا۔ اچھا، پھر نیت ایسے باندھنی ہے، اس کا فرق ہے، رکوع ایسے کرنا اس کا فرق ہے، سجدہ ایسے کرنا اس کا فرق ہے۔ تو ایسے ہی اب یہ 16 قسمیں اہمیت کیوں رکھتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ پتہ لگ گیا کہ اس اسم پر حالت رفع کب آئے گی، اسم پر حالت نسبی کب آئے گی، اسم پر حالت جری کب آئے گی، اب یہ پتہ لگانا ضروری ہے کہ حالت رفع تو آ گئی، لیکن رفع کیسے لائیں گے ہم اس پہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اعراب کی دو حالتیں، مطلب لفظ اعراب کی دو قسمیں ہیں، لفظاً ہوگا، اعراب بالحرکت ہوگا، اعراب بالحرف ہوگا۔ یعنی رفع نصب جر جو ہے یا تو اعراب بالحرکت یعنی زبر زیر پیش کی صورت میں آئے گا، یا اعراب بالحرف یعنی جو ہے نا مطلب وہ کیا اس کا نام ہے، الف و یا کی صورت میں آئے گا۔ اب یہ پتہ لگانا ہے، اس کے لیے یہ 16 قسمیں ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے علم النحو سے دیکھتے ہیں، 16 قسموں کے ایک دفعہ نظر مار لیتے ہیں جی، تو پھر ہم جو ہے نا اس کو آگے چلیں گے جی۔ اب پہلی بات دیکھیں، توجہ کیجئے گا، پہلی بات جو ذہن نشین کرنے کی ہے وہ ہے یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اقسام اعراب اسماء متمکن۔ اسم متمکن کی اعراب کی قسم ہے یہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس میں غیر متمکن کی یعنی مبنی کی، جو اسم مبنی ہوگا اس کے اعراب کی قسمیں نہیں ہیں۔ یعنی اسم ہو معرب ہو تو 16 قسمیں اس کی ہوں گی۔ پہلی بات ذہن نشین کر لیجیے، اس اعراب اسماء متمکن، ٹھیک ہے، اعراب، توجہ کیجئے گا تاکہ یہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا نا کہ یہ ہیں کن کی، اسم ہو پھر اس میں متمکن ہو یعنی معرب ہو، مبنی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ 16 قسمیں ہیں، ان کو یہ جو ہے نا مطلب ایک دفعہ آپ ویسے میں ترتیب سے لے کے چلوں گا انشاءاللہ۔ تو اب یہ 16 قسمیں ہم نے مطلب یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ان کو تقسیم کیا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ دکھاتا ہوں جی۔ یہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اچھا جی، اب اس میں تھوڑا سا دیکھ لیجیے انشاءاللہ، کیونکہ ساری چیزیں تھوڑا سا جی ایک دفعہ ہم ان کو مختصر سا کر لیں گے تو پھر ہمارے ذہنوں میں انشاءاللہ بیٹھ جائے گا آسانی سے۔
اب دیکھیں اس کو دیکھیے گا توجہ سے. اب تینوں حالتوں کی پہچان ہو گئی. اب 16 قسموں کو ہم تقسیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، 16 قسموں کو تقسیم کر رہے ہیں. کیسے تقسیم کریں؟ اعراب کی 3 صورتیں ہیں نا. ٹھیک ہے، اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف اور تقدیرن. تو اعراب بالحرکت ایک ہوگی، اعراب بالحرف دوسری ہوگی، تقدیرن تیسری ہوگی. جی اب اعراب بالحرکت جو ہیں، اعراب بالحرکت پہلے ہم ان کو لیتے ہیں. اعراب بالحرکت کا مطلب ہے کہ جس پر اعراب رفع آئے گا تب بھی زبر زیر پیش کی صورت میں، نصب آئے گا تب بھی زبر زیر پیش کی صورت میں، جر آئے گا زبر زیر پیش کسی ایک صورت میں آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے ہم اس کو تقسیم کر رہے ہیں. تو یہ 5 قسمیں اعراب بالحرکت کی ہیں. یہ آپ ذہن نشین کر لیجئے. اب ہم جو ہے نا اس میں چلتے ہیں. جی جی غیر منصرف پر یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے گا، یہ ہمیں یاد رہے. غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، اسم پر الف لام داخل ہو جائے تو اس پہ تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے. نمبر 3، تثنیہ اور جمع کا جو نون ہے، رجلانی، رجلینی، مسلمانی، مسلمینی، مسلمون، مسلمین، یہ اعراب نہیں ہے، اعراب کا محل نہیں ہے. یعنی اس پہ یہ اگرچہ آخر میں آ رہا ہے لیکن اعراب کا محل نہیں ہے، بلکہ صرف پہچان اور فرق کرانے کے لیے. اس لیے اعراب کا محل اس سے پہلے ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم چلیں گے. اچھا، اعراب بالحرکت کی اقسام ہے. ٹھیک ہے، یہ الحمدللہ. اب دیکھیں آج ہم پہلی قسم کو صرف کریں گے تاکہ ہمارے آہستہ آہستہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. جی اسم مفرد منصرف صحیح. اسم مفرد منصرف صحیح. اب توجہ کیجئے گا، ہم نے مفردات بھی اس لیے کیے تھے کہ ہمیں پہچان ہو جائے. اب دیکھیں الحمدللہ جنہوں نے مفردات کی بحث دیکھ لی ہے، سمجھ لی ہے، جی ان کے لیے تو بالکل سمجھنا آسان ہے. لیکن جنہوں نے نہیں بھی دیکھی وہ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی چیز کیا؟ اسم ہو. دوسری چیز کیا ہے؟ مفرد ہو. تیسری چیز کیا ہے؟ منصرف ہو. چوتھی چیز کیا ہے؟ صحیح ہو. ہم نے اسم کے علامات میں اسم بھی حل کر لیا تھا. جی مفرد بھی حل کر لیا تھا. مفرد سے مراد یہاں پہ واحد تثنیہ جمع نہ ہو. ٹھیک ہے، جس میں تثنیہ اور جمع کی کوئی علامت نہ ہو. منصرف کا مطلب ہے کہ جس پر غیر منصرف، یعنی مطلب کیا کہ اسباب منصرف میں سے 2 سب اس میں نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب تیسری چیز، چوتھی چیز جو ہے صحیح ہونا، یہ ہم نے نہیں حل کیا تھا. اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں نحو میں اور صرف میں صحیح کے تعریفات میں فرق ہے. صرف میں صحیح اسے کہتے ہیں جس کے فا عین لام تینوں کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو، نہ حمزہ ہو، نہ 2 حرف ایک جنس کے ہوں. لیکن نحویین کیا فرق ہے؟ اور ہم نے ابھی اس وقت نحویین والا صحیح یاد رکھنا ہے. نحویین کے ہاں صحیح وہ ہے جس کے آخری یعنی لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو. جس کے لام کلمہ آخری کلمہ کے مقابلے میں حرف علت یعنی الف واو یا میں سے کوئی نہ ہو. دوبارہ سمجھیے گا، صحیح نحویوں کے ہاں جس کے لام کلمہ یعنی آخری حرف کے مقابلے میں حرف علت میں سے الف واو یا میں سے کوئی نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا دوسری قسم کو سمجھیے. دوسری قسم سے ملتے جلتی ہے. اسم مفرد قائم مقام صحیح. اسم مفرد قائم مقام صحیح وہ ہوتا ہے، مفرد اسم کی تعریف پہچان ہوگی، مفرد کی ہوگی، قائم مقام صحیح. صحیح کی تعریف کیا تھی؟ جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو. قائم مقام صحیح وہ ہے، جاری مجرا صحیح بھی کہتے ہیں اس کو، کہ جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت تو ہو مگر اس سے پہلے جو ہے حرف وہ ساکن ہو. جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو لیکن اس سے پہلے ساکن ہو. صحیح کی مثال جیسے زیدون. اب دیکھیں یہاں پر یہ نحویوں کیا صحیح ہے، کیوں؟ اس کا آخری حرف دال ہے، اس کے مقابلے میں حرف علت نہیں ہے. لیکن صرف کے اعتبار سے اسے نہیں، کیونکہ اس کے یا میں درمیان میں جو حرف علت ہے. لیکن ہم نے چونکہ بحث نحوی اعتبار سے کرنی، اعراب کے اعتبار سے کرنی، اس لیے ہم نے آخری حرف کو دیکھنا ہے. اور دلون اس کے آخر میں حرف علت تو ہے لیکن اس سے پہلے ساکن ہے. اچھا تیسری قسم جن کا سیم ایک اعراب ہے، جمع مکسر منصرف. جمع ہو، جمع
ٹھیک ہے، مکسر ہو، مکسر کے بارے میں ہم نے پہچان وہ کر لی ہے کہ جس کے اوزان سے پہچان ہوتی ہے، اس کے لیے قاعدہ مقرر۔ منصرف یعنی جمع منتہی الجموع نہ ہو، کیونکہ جمع منتہی الجموع جو غیر منصرف ہوتی ہے ہم کر چکے ہیں، جیسے رجال۔ ٹھیک ہے، اب یہ جمع ہے، مکسر ہے اور منصرف ہے۔ اب ان تینوں قسموں کا اعراب دیکھے کیسے آئے گا، یہ ہم نے اب الحمدللہ ہم نے وہ دیکھنا ہے۔ دیکھیں جی، دیکھیں اسم مفرد منصرف صحیح، ٹھیک ہے، اسم مفرد قائم مقام صحیح، جمع مکسر منصرف۔ اب حالت رفع آ گئی، اسم ہے، مفرد ہے، منصرف ہے، صحیح ہے، زید، ٹھیک ہے۔ حالت رفع میں آ گیا، یعنی مرفوعات میں اس کو ایک بن رہا ہے، تو اس پر رفع کیا آئے گا؟ ضمہ، یعنی دو پیش ہوں گے اگر الف نہ ہو، جاءنی زیدن، ٹھیک ہے۔ قائم مقام صحیح کا بھی سیم یہی اعراب ہوگا۔ ہاذا دلون، یعنی حالت رفع میں کیوں خبر بن رہا ہے، ہاذا دلون، یہاں پہ زیدن فاعل بن رہا تھا، حالت رفع میں تھا، ہاذا دلون، یہ مثال کو یاد کرنے کے لیے الگ سے کیا گیا۔ اچھا، جمع مکسر کا بھی یہی اعراب ہے، ہم رجالن، رجالن حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ خبر بن رہا ہے مرفوعات میں سے، اس پر اعراب کس طرح آئے گا؟ رجالن، دو پیش آئیں گے اگر الف لام نہ ہو۔ حالت نصب میں کیا ہوگا؟ فتح، حالت نصب میں فتح۔ ان تینوں قسموں کا اعراب، رأیت زیدن مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے، رأیت دلون مفعول بن رہا ہے، رأیت رجالن مفعول بن رہا ہے، اس لیے تینوں کا اعراب حالت نصب میں فتح کے ساتھ آئے گا۔ اور حالت جر میں کسرہ، رأیت مررت بزیدن، زیدن حالت جری میں، جئت بدلون، دلون حالت جری میں، قلت لرجال، رجال حالت جری میں۔ حالت جری میں کیوں وہ آپ نے پہچان کر لی، کیونکہ حرف جر داخلے تینوں پہ۔ اچھا، کسرہ کیوں آ رہا ہے، کس طرح آئے گا حالت کسرہ، جر کس طرح آئے گی کسرہ کی صورت میں، زیدن دلون رجال۔ امید ہے آپ سب کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے گی، اس کو بار بار ذہن میں اٹھائیں گے۔ دیکھیں دوبارہ دیکھیے، سب سے پہلے یہ دیکھنا، اسم ہو، مفرد ہو، منصرف ہو، صحیح ہو، اسم ہو، مفرد ہو، قائم مقام صحیح ہو، جمع مکسر منصرف ہو، ان تینوں قسموں کا اعراب حالت رفع میں ضمہ، یعنی جب مرفوعات میں سے ایک بن رہا ہوگا تو ضمہ آئے گا، زیدن، دلون، رجالن۔ حالت نصب میں فتح آئے گا، رأیت زیدن، رأیت دلون، رأیت رجالن، مررت بزیدن، جئت بدلون، قلت لرجال، حالت جر میں کسرہ۔ تو امید ہے یہ بات آپ سب کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، اس کو آپ بار بار کر سکتی ہیں ذہن میں بٹھانے کے لیے، تاکہ ذہن میں پختہ ہو جائے، اور یہی چیز ہے بس۔ حالتوں کی پہچان ہوگی، اعراب آئے گا کس طرح وہ یہی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق، صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے، اور ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔